अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नातिक टीवी। हमारी आज की वीडियो ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में है। ओसीडी एक ऐसी ज़हनी कैफियत है जिसमें इंसान को कुछ ख्यालात या एक्शंस बार-बार करने की ख्वाहिश होती है। ख़्वाह वो ये जानता हो कि ये एक्शंस या ये ख्यालात ज़रूरत से ज़्यादा हैं। ओसीडी एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। इसका मतलब ये है कि इस बीमारी में इंसान को मुसलसल बेचैनी और खौफ आता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इसका इलाज मुमकिन है। पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक 3% आबादी ओसीडी का शिकार है। अमूमन ये बचपन के इख्तिताम या टीनेज की इब्तिदा में शुरू होती है। कभी न कभी हम सबके ज़हन में कुछ अजीब या गैर मंतकी ख़यालात आते रहते हैं, जैसे किसी ऊंची जगह से छलांग लगाने का तसव्वुर या ये ख्याल कि कुछ बुरा हो जाएगा। लेकिन ओसीडी के पेशेंट्स इन चीज़ों को बहुत संजीदगी से ले लेते हैं। वो इन पर बार-बार गौर करते हैं, इनसे निकल नहीं सकते और इन्हें काबू में रखना मुश्किल महसूस करते हैं। इसके नतीजे में वो अंदर ही अंदर शर्मिंदगी या नदामत फील करते हैं। अक्सर लोग बाहर से बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत परेशान होते हैं। ऐसे लगता है जैसे उनकी सारी तवानाई, वक्त और ज़हनी सुकून इन ख्यालात और एक्शंस में लग जाता है। लेकिन याद रखें, ओसीडी और ओसीपीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक चीज नहीं है। ओसीपीडी के मरीज आमतौर पर हर चीज को मुकम्मल तरतीब में रखने, परफेक्शनिज्म या कमाल हासिल करने और हर चीज पर काबू रखने के आदी होते हैं, जबकि ओसीडी में असल मसला ख्यालात और एक्शंस पर काबू ना होना है। अब आते हैं ओसीडी की अलामात की तरफ। ओसीडी की अलामात दो अक़साम की होती हैं, ऑब्सेशंस और कंपल्शंस। ऑब्सेशंस वो ख्यालात, तसव्वुरात या वो तस्वीरें हैं जो इंसान के जहन में बार बार आती हैं और उसे परेशान करती हैं। कंपल्शंस वो अमल या आदात हैं जो इंसान बार बार करता है ताकि वो अपनी बेचैनी या खौफ को कम कर सके। अक्सर ऑब्सेशंस कंपल्शंस को जन्म देती हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स के जहन में ये ख्याल आता है कि अगर उसने हाथ बार बार न धोए तो वो बीमार हो जाएगा, तो इस वजह से वो बार बार हाथ धोने लगता है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो कोई खास काम किसी मखसूस अंदाज में ना करें तो कुछ बुरा हो जाएगा, जैसे दुआ किसी खास अंदाज में ना मांगने से कोई मर जाएगा, या स्त्री 20 दफा चेक न की तो घर में आग लग जाएगी। अगर ये ख्यालात और एक्शंस दिन में 1 घंटे से ज्यादा वक्त लें, गैर मंतकी और जरूरत से ज्यादा हों, आपको तकलीफ और जहनी दबाव का शिकार करें या आपकी रोजमर्रा जिंदगी, रिश्तों या काम पर असर डालें, तो ये ओसीडी हो सकती है। आम ऑब्सेशंस या जुनूनी ख्यालात क्या हो सकते हैं? जरासीम या बीमारी का हद से ज्यादा खौफ, दूसरों को नुकसान पहुंचाने का डर, चीजों को बिल्कुल तरतीब से रखने की जिद, फहश या नामुनासिब ख्यालात, दरवाजा या लाइट बंद करना भूलने की फिक्र, इखलाकी मामलात या रिलीजियस मैटर्स में हद से ज्यादा उलझना, या खुद या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के ख्यालात आना। ये सब तो हुई आम ऑब्सेशंस। आम कंपल्शंस कौन सी हैं? बार बार हाथ धोना, नहाना या सफाई करना, ताले, नलके या स्विच बार बार चेक करना, चीजों को गिनना या गिनते रहना, जिल्द खुरचना या बाल नोचना, पुरानी और गैर ज़रूरी चीज़ें जमा करना, हद से ज़्यादा दुआएं पढ़ना, दूसरों से बार बार यकीन दहानी करवाना कि सब ठीक है ना,
یہ عادات بظاہر معمولی نظر آتی ہیں مگر یہ جسمانی نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں۔ مثلاً اگر آپ بار بار ہاتھ دھوتے ہیں تو اس سے آپ کو جلد کی الرجی یا ڈرمائٹس ہو سکتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ کوئی انسان بار بار صفائی کرتا ہے یا چیزیں چیک کرتا ہے، بلکہ اصل پرابلم یہ ہے کہ او سی ڈی کا پیشنٹ یہ چیزیں بار بار کرتا ہے اور جنون کی حد تک کرتا ہے اور ان پر قابو نہیں پا سکتا۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ او سی ڈی کیوں ہوتی ہے؟ ابھی تک سائنسدان مکمل طور پر یہ جاننے میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ او سی ڈی کی وجوہات کیا ہیں، مگر خیال کیا جاتا ہے کہ او سی ڈی کی وجوہات میں شامل ہیں وراثت یا جینیٹکس۔ مطلب یہ کہ اگر خاندان میں کسی کو او سی ڈی ہو تو دوسرے افراد میں بھی اس بیماری کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ دوسرا فیکٹر بائیولوجی یا دماغی کیمیائی نظام ہے۔ او سی ڈی والے افراد کے دماغ کے بعض حصے عام افراد سے مختلف طرح سے کام کرتے ہیں۔ خاص طور پر دماغ میں پایا جانے والا کیمیکل سیروٹونن یا تو کم ہوتا ہے یا عدم توازن میں ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماحول اور شخصیت بھی او سی ڈی کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اکثر لوگ او سی ڈی کی علامات چھپاتے ہیں اور وہ ندامت محسوس کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں او سی ڈی کوئی کمزوری نہیں بلکہ یہ ایک بیماری ہے جس میں بہتری علاج کے بغیر ممکن نہیں۔ جتنا جلدی آپ علاج شروع کریں گے اتنا ہی پرسکون آپ محسوس کریں گے۔ اپنے قریبی لوگوں سے بات کریں، انہیں بتائیں کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں۔ اگر یہ خیالات آپ کی زندگی پر منفی اثر ڈال رہے ہیں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اب آتے ہیں او سی ڈی کی تشخیص کی طرف۔ او سی ڈی کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے؟ او سی ڈی کی تشخیص کے لیے کوئی ایک خاص ٹیسٹ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر آپ کے خیالات، رویوں، احساسات اور ان کے آپ کی زندگی پر پڑنے والے اثرات کو دیکھے گا۔ کبھی کبھی وہ آپ کو سائیکالوجسٹ یا آکیوپیشنل تھراپسٹ کے پاس بھیجتے ہیں۔ ڈاکٹر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ علامات کسی دوسری بیماری جیسے ڈپریشن، سکیزوفرینیا یا انزائٹی کی وجہ سے تو نہیں۔ تشخیص میں وقت لگ سکتا ہے مگر یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ اور مثبت قدم ہوتا ہے کیونکہ یہی صحت یابی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب او سی ڈی کے علاج پر بات کرتے ہیں۔ او سی ڈی کا علاج ممکن ہے اگرچہ اس کا مکمل خاتمہ ہر مریض میں مختلف ہوتا ہے۔ او سی ڈی کے علاج میں کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی یا سی بی ٹی ایک انتہائی اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ یہ ایک تربیتی تھراپی ہے جس میں ماہر نفسیات آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ اپنے خیالات اور ایکشنز کو کیسے بدل سکتے ہیں۔ آپ یہ سیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے خوف پر کیسے قابو پانا ہے اور اپنے ایکشنز کو آہستہ آہستہ کیسے روکنا ہے۔ سی بی ٹی کی ہی ایک اور قسم ایکسپوجر اینڈ رسپانس پریونشن یا ای آر پی ہے۔ ای آر پی میں آپ کو ان چیزوں کا سامنا کرایا جاتا ہے جو آپ کو بے چین یا خوفزدہ کرتی ہیں۔ آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ کمپلجن یا بار بار کیے جانے والے عمل جیسے ہاتھ دھونا یا صفائی کرنا نہ کریں۔ وقت کے ساتھ آپ کا دماغ سیکھ جاتا ہے کہ یہ چیزیں اتنی خطرناک ہیں نہیں جتنی لگتی ہیں۔ او سی ڈی کے مریضوں کو ادویات بھی تجویز کی جاتی ہیں۔ عام طور پر ڈاکٹرز اینٹی ڈپریسنٹ ادویات تجویز کرتے ہیں۔ یہ ادویات دماغ میں کیمیکلز کو متوازن کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ ان ادویات کا اثر ظاہر ہونے میں 8 سے 12 ہفتے کا وقت لگ سکتا ہے۔ سپورٹ گروپس اور فیملی تھراپی بھی او سی ڈی کے علاج میں افیکٹو ہوتے ہیں۔ ایسے گروپس میں شامل ہونا جہاں دوسرے او سی ڈی والے لوگ موجود ہوں انتہائی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے تجربات اور حکمت عملیاں شیئر کرتے ہیں اور آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ کیا او سی ڈی کو روکا جا سکتا ہے؟ فی الحال او سی ڈی کو روکنے کا کوئی یقینی طریقہ نہیں ہے کیونکہ اس کی وجوہات ہی واضح نہیں ہیں، لیکن اگر علامات ظاہر ہو جائیں تو آپ جلد علاج کر کے اپنی صحت بہتر کر سکتے ہیں۔ اگر او سی ڈی کا علاج نہ کیا جائے تو یہ زندگی پر بہت گہرا اثر ڈال سکتی ہے۔ مریض گھر تک محدود ہو سکتا ہے، وہ اسکول یا کام پر نہیں جا پاتا اور تعلقات متاثر ہو جاتے ہیں۔
OCD کے ساتھ دیگر بیماریاں جیسے ڈپریشن، پینک ڈس آرڈر یا سوشل انگزائٹی بھی جنم لے سکتی ہیں۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی قریبی شخص OCD کا شکار ہے تو یاد رکھیں، ہیلپ لینا کمزوری نہیں بلکہ ہمت کی علامت ہے۔ صحیح علاج، سپورٹ اور سمجھ بوجھ سے زندگی دوبارہ نارمل اور صحت مند ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری یہ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔